Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Hafiz Ahmad Adil and you are watching Talk with Hafiz show. Today I have a very special guest with me, Ma'am Fozia Barlas from KPK. First of all, I am really thankful to Ma'am Fozia for giving me her precious time. Secondly, I want to introduce short introduction of Ma'am Fozia. Ma'am Fozia have 32 years of experience in education sector. Ma'am Fozia also working for skilled youth of Pakistan and also running two YouTube channels for teaching mathematics and counseling. میم سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے میرے لیے اور میرے آڈینس کے لیے ٹائم نکالا. سیکنڈ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن خود کرا دیں ہمارے آڈینس کو تاکہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے جان سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام فوزیہ برلاس ہے. میں ہری پور کے پی کے میں رہتی ہوں. میں نے 1988 میں اپنی گورنمنٹ جاب ایز اے ٹیچر سٹارٹ کیا اور 2020 میں نے اگست میں ایز اے پرنسپل 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی. 32 ایئرس میں نے سرو کیا. کافی زیادہ میرا جو فوکس رہا وہ گرلس کی ایجوکیشن کی طرف تھا، فیمیل ایجوکیشن کی طرف تھا اور ایڈمنسٹریشن کی طرف بھی تھا. تو کافی میں نے اس کو دیکھا سمجھا. ماسٹر بھی کیے، ایک میتھمیٹکس میں، دوسرا ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں. تو میرا یہی انٹروڈکشن ہے کہ جب تک انشاءاللہ میں ہوں پاکستان کو بھی سرو کریں گے، یوتھ کو بھی سرو کریں گے. جی بالکل. ماشاء اللہ میم آپ نے بہت اپنا بہترین انٹروڈکشن کرا دیا. میں اپنی آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جیسے آج کا ٹاپک ہے ایجوکیشن سیکٹر آف پاکستان. تو اس ٹاپک پہ میم سے بہتر مجھے کوئی اور گیسٹ نہیں مل رہا تھا جن سے میں بات کر سکوں. اور میم کو ایز اے گیسٹ انوائٹ کرنے میں ایک میرا پرسنل بھی میٹر تھا، وہ یہ کہ ماشاءاللہ میری خود کی جو مدر ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ 32 ایئرز ہو گئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. تو اس وجہ سے بھی میم کے ساتھ میں چاہ رہا کہ میم سے ان کا ایکسپیرینس شیئر کروں، ان سے باتیں کروں، ان سے جانوں کہ ان کا ایکسپیرینس کس طرح رہا. تو میم سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا 32 سال کا ایکسپیرینس ایجوکیشن سیکٹر میں، تو آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں ہمارے آڈینس سے کچھ شیئر کریں کہ آپ کا ایکسپیرینس کس طرح رہا. جی بالکل. میں نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا، ایز ایڈمنسٹریٹر بھی کام کیا. اسٹارٹ میں تو میرا ظاہر ہے سائنس ٹیچر تھی میں، لیکن اس کے بعد میں نے سبجیکٹ اسپیشلسٹ میتھمیٹکس کے طور پہ کام کیا. جو مین چیز میں نے دیکھی اپنے اس میں، ظاہر میں نے اسلام آباد میں بھی اسکولنگ، کالج میں، یونیورسٹی میں نے اسلام آباد میں بھی پڑھی اور ای خان میں بھی. تو میں نے دیکھا کہ بہت ڈفرینس ہے. اپنے پاکستان کے اندر ہی بہت زیادہ ڈفرینس ہے. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن کی میں بات کر رہی ہوں. ہم کوالٹی آف صحیح ایجوکیشن بات. کی جب بات کرتے ہیں تو بڑے شہر، چھوٹے شہر، پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول، یہ اتنا ڈفرینس آ جاتا ہے ان میں کہ میں خود بھی کبھی کبھی بہت حیران ہوتی ہوں کہ ہماری یوتھ، ہمارے لوگ ایکول ایجوکیشن کی تو بات ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اب بالکل یہاں میم. پہ کوالٹی امپرومنٹ کی بات ہے تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہمارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں تو مجھے کافی امپرومنٹ نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیچرز بھی کوالیفائڈ ہیں اور ان کا ایک کرائٹیریا ہے نا. گورنمنٹ کا تو اس طرح ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب لے ہی نہیں بالکل سکتے، ان کا ایک کرائٹیریا آپ کو کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ پبلک سروس کمیشن کے تھرو جاتے ہیں یا ویسے بھی آپ ڈپارٹمنٹل بھی اگر بھرتی ہو جاتے ہیں ایز اے ٹیچر. چھوٹے گریڈ کی بات کر رہی ہوں میں. اس میں بھی آپ جی کو میم. بہت ایک ٹف کرائٹیریا سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں سوائے کچھ اسکولوں کے انہوں نے کوالٹی کو بالکل امپروو نہیں کیا، نہ ہی اس کی طرف فوکس کیا ہے. اور ان کا بس یہی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جتنا کم وہ سیلری دے کے ٹیچر کو ہائر کر لے، اور اس کو ایک ہی تھریٹ ہوتا ہے کہ جاب سے وہ اس کو نکال دیں گے. تو وہ محنت کرتی ہے، نہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی اسسمنٹ کا کوئی پروسیس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے جہاں گورنمنٹ سیکٹر اتنی محنت کر رہا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی چاہیے کہ ایک کرائٹیریا بنائے، یا تو گورنمنٹ ان کو بنا کر دے، کیونکہ ججمنٹ تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے، ظاہر ان کی بھی بالکل. رجسٹریشن ہوتی ہے، سارا پروسیس ان کا چلتا ہے. اب جو اچھے پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں تو وہ فیسیں اور یہ سب کچھ رکھ کے ایک طرح سے بیریئر بنا دیتے ہیں، عوام کو پہنچنے نہیں دیتے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف جا سکے.
لیکن پھر ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح میرا یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ جو بچے چاہے وہ کسی بھی اسٹینڈرڈ کے سے نکلتے ہیں، چاہے میٹرک سے آپ دیکھ لیں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد وہ آ گئے، یعنی پریکٹیکل لائف کی میں بات کر رہی ہوں، جاب کے لیے اگر وہ آتے ہیں جی میم، تو وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہے. پتہ نہیں اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا، یعنی بالکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہیں یا ایجوکیشن سیکٹر کہیں، وہ اکنامکلی سرو کرنے میں ناکام رہا ہے. اب یہ چیز نو پتہ ڈاؤٹ. نہیں کیوں ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آ، وہ اسکلڈ نہیں ہیں. اب اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو بالکل مثال میم. دیتی ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ڈسکس کیا اپنی ایک فرینڈ سے، وہ کیمسٹری کی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں. میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ آپ کے اس میں جو ہرڈلز ہیں، جو پرابلمس ہیں، تو اس نے مجھے جو باتیں بتائی ان میں ایک مین چیز جو آپ ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں، چاہے میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں کسی بھی علاقے کی آپ فرسٹ ایئر کی، یعنی آپ میٹرک کی بک لیں کیمسٹری کی، اور اس کے پریکٹیکلز کے لیے جو پریکٹیکل کی کاپی اس کو دی جاتی ہے، آپ دیتے ہیں، کیا بک اور کاپی میں جی میم. ڈفرنس کیوں ہے؟ یعنی ایک بالکل الگ چیز ہے نا. آپ بک پڑھا رہے ہیں، اس بالکل سے ریلیونٹ آپ پریکٹیکل نہیں بالکل کروا رہے. اچھا، اب یہاں پہ بات کریکولم کی آ جاتی ہے نا. اب بالکل جب آپ بک پڑھا رہے ہیں، ریلیونٹ آپ پریکٹیکل کروا دیں. نہیں، پریکٹیکل وہ 8th کلاس کے حساب سے کروا رہے ہیں، اور بک جو ہے وہ 10th کے حساب سے ہے. اب اس سے آگے جائیں آپ بالکل فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا. اب فرسٹ ایئر کی جو بک ہے، وہ اس میں جو کچھ بچیاں پڑھ رہی ہیں یا بچے پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، پریکٹیکل وہ 10th کے حساب سے کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں یہ گیپ کیسے فل بالکل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا، پاسبل صحیح نہیں ہے. بات. آپ اگر، اب بالکل میں اپنی مثال دیتی ہوں. ایک دفعہ میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا، سائنس میں ٹیچر تھی، تو ان دنوں کی بات میں کر رہی ہوں، 97 اس طرح. تو میں نے پریکٹیکل کروا لیے خود سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بکس میں سے، کہ جو ہماری بک سے ریلیٹڈ تھے. تو مجھے اتنی ہرڈلس فیس کرنا پڑی. ایک تو وہ کیمیکلز مجھے نہیں مل رہے تھے، چلو وہ بھی میں نے کسی طریقے سے برابر کر لیے، بوائز کے اسکول سے لے لیے، جو بھی مطلب میرا اپنا ہیڈک تھا نا، میں جو بھی کرتی. پھر تو گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں رہتا جی یا جی وہ پرنسپل کا ہیڈک نہیں رہتا. آپ اگر خود کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہیڈک ہے. اچھا چلو، میں نے وہ کر بھی لی ہے. بالکل. لیکن ایٹ دا اینڈ جو بات مجھے سمجھ آئی نا، وہ یہ تھی کہ ان جی کے جی جو ایگزام میں جو پریکٹیکلز آئے، وہ آئے تھے جو بک میں جی ان کی پریکٹیکل کی کاپی میں تھے. یعنی میں نے جو کچھ کروایا وہ جسٹ جی ویسٹنگ آف ٹائم تھا. اب اس پہ بالکل میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں نا کہ مجھے اسٹوڈینٹس کہا بھی کرتی تھیں کہ میڈم ہمیں سمجھ آ گئی ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہمیں کم از کم سمجھ آ گئی، ہم لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ جی جی اگر پورا سال ایک سائنس ٹیچر اگر کرواتی رہتی ہے، محنت کرتی ہے، بالکل میں یہ نہیں کہوں گی ٹیچرز محنت نہیں کرتے، بالکل کرتے ہیں. تبھی تو یہ چل رہا ہے، سیکٹر بھی چل رہا ہے، بچے بھی محنت کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا کریکولم کا جو گیپ آ گیا ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کریکولم جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 20 سال ہو گئے ہیں، ہاں 20 سال، 20 یا 25 سال ہو گئے ہیں، ہمارا کریکولم دوبارہ ڈیولپ نہیں ہوا. تو آپ بتائیں کیا 20 25 سال سے دنیا وہیں بالکل کھڑی ہے؟ میم. نہیں کھڑی نا. اب ہر چیز بدل نو گئی ہے. میم. تو ہم کب بدلیں گے؟ جی جی اب میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہماری بالکل صحیح بات. ڈیمانڈ ہونی چاہیے، کریکولم ونگ جو ہے پاکستان کا اسلام آباد میں، اور اس کے جو سب برانچز ہیں، کیونکہ میں کریکولم ونگ بہت زیادہ جایا کرتی تھی، یہ میرا فیوریٹ ڈپارٹمنٹ ہے. تو میں صحیح صحیح. وہاں کے وہ پرانی بات ہے، وہاں کے اب تو لوگ بدل گئے ہوں گے، اب تو کافی ٹائم گزر گیا. تو بہت ہی میں جی کہتی ہوں بالکل کہ اچھے اور کمپیٹنٹ لوگ وہاں بیٹھے ہیں. ان کو یہ چیز ہمیں مطلب کہنا چاہیے لازمی کہ آپ کریکولم کو ٹوٹل چینج کر دیں. ضرورت ہی نہیں ہے اس کریکولم کی جو آپ نے اس وقت بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اب آپ بتائیں یہ جو بالکل. بچے پاس ہو گئے 9th 10th کے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے کرونا میں، آپ کیا اس سے جی ایکسپیکٹ کر میم. سکتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جنہوں نے پڑھا تھا نا بالکل بھی نہیں. اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جی تقریباً جی برابر ہی ہو گئے سارے. مارکس بھی لے لیے انہوں نے، بالکل ڈگریاں بھی لے بالکل لی. ایسا ہے.
اور ایڈمیشن بھی ان کو مل گئے ہیں، تو ہم تو اور پیچھے چلے گئے نا، بالکل. یہ بات ہے۔ جی جی. جی، تو اب ما- میں ماشاء اللہ اس میم کی آپ نے ڈیولپمنٹ، پورا مطلب. جی میں اس کی یہی بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کمپیٹنٹ نہ ہونے کی جو مین ریزن ہے وہ کریکولم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اور بھی بالکل. باتیں محسوس ہو، کیونکہ اگر آپ کریکولم چینج کر دیں گے تو آپ کو ٹیچر ٹریننگ بھی کروانی پڑے گی، ظاہر ہے اس سے ریلیونٹ ہوگی۔ اب یہاں ٹیچر ٹریننگ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ اپنے اسکولس کی ٹیچرس ٹریننگ کو تو میرا خیال ہے ہر سال ہی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے میں جب بھی نئی بک آتی ہے، نیا چیپٹر شامل ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی ٹیچر ٹریننگ ہو جاتی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیچر بالکل. ٹریننگ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ابھی ٹیچر ٹریننگ کو پرائیویٹ کے بالکل اوپر لازمی صحیح بات. کرنا چاہیے، یعنی جب گورنمنٹ رجسٹر صحیح. کرے تو ان کے ہر ٹیچر کے جی پاس جی. ٹرینڈ ٹیچر ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ لازمی ہو۔ اب اگر ہم بات، میرا تو بہت خوبصورت دل بات. میں، جی میرے تو دل میں یہ بات ہے کہ ہم ٹیچرس کو لائسنس کی، جس طرح پوری دنیا میں لائسنس ہوتا ہے، ٹیچرس کا لائسنس ہو، ہر 5 سال کے بعد 3 سال کے بعد رینیو جی کریں میم اس بالکل. کو۔ لیکن چلو اگر وہ اتنا لینتھی پروسیس نہیں کر سکتے تو کم سے کم ٹرینڈ ٹیچرس ہوں، کیونکہ ٹیچرس کی جب ٹریننگ نہیں ہوگی تو وہ ان کو رٹے ہی مروائیں گے، وہ ان کو نقلیں دیں گے، کاپی کلچر بڑھے گا، مطلب ایٹ دا اینڈ ہم یہ صحیح بات بات. کہتے ہیں نا کہ وہ محنت کس پہ کر رہے ہیں؟ اس یعنی اس بالکل آؤٹ آف ڈیٹ پرانے صحیح بات. کریکولم پہ اور پرانے میتھڈ آف ٹیچنگ پہ، تو آپ نئی چیز کی امید نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح بات ہے میم، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بات کی آپ نے. ایک تو یہ کہا کہ ہمارا کریکولم بہت پرانا ہے، 20-25 سال سے ایک ہی کریکولم ہمیں پڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب ہم نئے لیڈر اور نئے انوویٹر پیدا نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بہت ڈفرینس ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں. میم اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ اب اس جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا یکساں تعلیمی نظام، مطلب ون سلیبس فار آل. اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ یہ انیشیٹو ٹھیک ہے یا اس کو مزید امپروو کرنا ہے، اس میں کیا چینجنگ وغیرہ چاہیے ہوں گی؟ نہیں، پہلے تو یہ آئیڈیا بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس کو تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ ابھی بھی ایسے پرائیویٹ اسکولوں میں اسٹینڈرڈ کے اسکولوں کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو لو اسٹینڈرڈ کے عام طور پہ دیہاتوں میں کھلے ہوئے ہیں، کبھی آپ جا کے ان جی کا جی سیلیبس دیکھیں تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو۔ ابھی کیا ایکول سسٹم ہو جائے بالکل گا تو بالکل یہ ایسا ہمارے ہے. لیے بہتر ہوگا۔ ایکو سسٹم سے یہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا سب کے لیے، لیکن بالکل. اب یہ ہے کہ وہ ایکول میں ہو کیا، اب یہ بات ہے نا کہ وہ ایکول کا کریکولم کون سا ہو۔ یہ کریکولم جو آلریڈی چل رہا ہے اس کو نہ نافذ کریں، جی جی بالکل. آپ ایکول کریں لیکن نیا کریکولم کریں، اپ ٹو ڈیٹ صحیح. کر کے دنیا کے ساتھ چلنے والا کریکولم کریں، پھر ٹھیک. ٹھیک ہے۔ لیکن اس کریکولم کو اگر آپ ایکول کرتے ہیں تو آپ تو رہ ٹھیک ہے. صاحب بیڑا غرق کر دیں گے، کیونکہ یہ تو پہلے بھی بہت پیچھے گیا ہوا ہے۔ بالکل 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 بہت بہت ہی خوبصورت بات کی ہے میم کہ اگر ایکول جو ہم نے نیا اگر آپ لے کے آتے ہیں تو اپ ٹو ڈیٹ کریں اور دنیا جس طرح چل رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں. میں ماشاء اللہ آپ نے ایک بہت سٹیپ تو بہترین ویسے بات بھی کیا. دیکھیں میں دیکھیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. جی جی. جی، میں نے کہا آپ ایک سٹیپ جب نیا لیں گے ہی کہ آپ ایکول کر رہے ہیں، جی جی تو اسی کے بالکل ساتھ ہی اگر یہ ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اب یہ نافذ ہو گیا جو بالکل. آلریڈی چل رہا ہے تو پھر آپ کے لیے دوسرا سٹیپ لینا آسان نہیں ہوگا۔ جی جی بالکل پھر 20 سال مزید لگ جائیں گے. بالکل، یہ تو ہے۔ صحیح. جی میم اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ تو چلو ہوگی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کی بات. اگر آپ بات کریں ہمارے اسٹوڈینٹس کی، آپ کو ماشاء اللہ 32 سال کا ایکسپیرینس ہے اسٹوڈینٹس کو، آپ نے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈینٹس کو پڑھایا ہوگا. 32 سال سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی مائنڈ کی گروتھ کس طرح ہو رہی ہے، ان میں کیا چینجز آئی ہیں، کیا ان کو سیکھنے کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی سسٹم ہے جس کی وجہ سے آپ چل رہے ہیں، کوئی 32 سال کے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کوئی فرق نہیں پڑا. اسٹوڈینٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اب بچے جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہمارے، یعنی ابھی میں جو محسوس کر رہی ہوں ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ لو بالکل انرولمنٹ، جو ہائر ایجوکیشن میں لو انرولمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے عرصے سے میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے پتا چلا ہو کہ نئے کالجز کھلے ہیں، نئے اسکول کھلے ہیں،
بلکہ جو آلریڈی بالکل. ہیں تو ان میں بھی بیڑا غرق ہویا ہوا ہے. فیمیل نو ایجوکیشن میں ڈاؤٹ. تو بہت ہی فیمیل ایجوکیشن میں زیادہ مسئلہ ہے. لڑکے تو پھر بھی تھوڑا بہت یعنی میٹرک تک تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن فیمیلز کا تو بالکل ہی ان لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ اس بات کا کہ یعنی پیرنٹس کو کہ ہماری بچی کو بھی حق ہے. حالانکہ میرا خیال اس کے لیے بہت پالیسیز بھی بنی ہیں، ان کے لیے موٹیویشنز بھی ہیں، اسٹائپنڈ بھی دیے گئے ہیں، ان کے بکس بھی یہاں کے پی کے میں تو فری ہیں اور اسٹائپنڈس بھی ہیں. لیکن مجھے یاد ہے نا کہ جب میں ایز اے پرنسپل تھی تو اسٹائپنڈ کے لیے بھی ہم ان کے گھروں میں اپنے میں چوکیدار کو بھیجا کرتی تھی، تو کہتی تھی کہ آپ آئیں بالکل. لے لیں. تو ان کی یہی آگے سے بات ہوتی تھی کہ میڈم ہم نہیں آتے، ہم نہیں لیتے، ذرا سی بات پہ بیٹی کو گھر بٹھا دیا، فنکشن ہے تو گھر بٹھا دیا، کوئی فوت ہوا ہے یا کچھ ہے تو بالکل. بیٹی نہیں جائے گی. مطلب یہ کہ اس کی تعلیم کی طرف وہ توجہ نہیں ہے جو میرا خیال ہے ہونی چاہیے. اس میں ہمارے کلچر کا بہت بڑا دخل ہے. ہمارے کلچر میں تعلیم کی اہمیت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کو اس بات کا بالکل. احساس نہیں کہ تعلیم پہلے ہے. ایجوکیشن فرسٹ کہیں نا آپ اس کو، جی جی کہ بالکل. آپ فرسٹ بالکل جی آپ جی نے جو پڑھا لکھا ہے اس کو آپ اہمیت دیں. اب یہاں پہ ہمارا کلچر بالکل. چینج کرنا پڑے گا. اب میں اس کے لیے بہت کبھی کبھار سوچتی بھی ہوں، پریشان بھی ہوتی ہوں، اور یہ یوٹیوب چینل بھی میں نے اسی وجہ سے کھولا تھا کہ میتھس کا بچیوں کو ہر وقت مسئلہ، اور وہ کہتی ہیں کہ نہ ہم ٹیوشن سینٹر جا سکتے. میں مانتی ہوں بالکل ماحول اچھا نہیں ہے کہ آپ جا کے کوئی ایجوکیشن، کئی والدین آج بھی ماشاء اللہ اپنی بیٹیوں کو بڑے اچھے ماحول میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ بچیاں بھی کیا جی کریں کہ بالکل. ان کو ایسی بکس میں جہاں پہ بالکل. ٹیچرز بھی نہیں. اب گورنمنٹ میں کافی چینج آ گئی کہ میتھس کی الگ ٹیچر آ گئی. پرائیویٹ سیکٹر میں تو جی جی ابھی بھی میتھس کے لیے کوئی الگ سے سسٹم، الگ سے ٹیچر نہیں ہے. بس وہ ان کو پکڑا دیتے ہیں بالکل ایسا ہے. کوئی بھی سالٹ قسم کے رجسٹر وغیرہ کہ آپ اسے دیکھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. مجھے نہیں پرائیویٹ سیکٹر بالکل. سے میں سوائے کچھ، لیکن اکثریت جو ہے نا ان کا لیول بہت لو ہے. بالکل میم. بالکل. آپ نے ماشاء اللہ میم بہت اچھی بات کی میم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ مطلب ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو باہر نہیں آنے دیتے، ان کو اتنا مطلب نہیں کر رہے ان پہ فوکس اسٹڈی کے بارے میں. اور آپ ماشاء اللہ جیسے پاکستان کی یوتھ کو اسکل کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، تو آپ کون سے ایسے اسکل ہیں جو پاکستان کی یوتھ میں مطلب انہیرنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کی یوتھ میں کون سے اسکل آ جائیں جن سے وہ مزید بہتر ہو سکیں گے؟ کس طرح کے اسکلز آپ ان میں مطلب پیدا کرنا چاہ رہی ہیں میم؟ سب سے پہلے تو میں ان میں اویئرنیس لانا چاہتی ہوں کہ وہ اویئر ہو جائیں اپنے بارے میں، اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں. اپنے انوائرمنٹ کو خراب کرنے والے لوگ بھی تو ہم خود ہی ہیں نا. آپ دیکھ لیں ہر علاقے میں بالکل. گندگی ہے، ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو مطلب ہمیں خود ہی ہم چیختے رہتے ہیں، خود ہی ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ اویئرنیس ہمارے اندر کب آئے گی؟ تو یہ اویئرنیس بہت ضروری بالکل. ہے. ہم کھا کیا رہے ہیں، ہم پہن کیا رہے ہیں، ہم رہ کہاں رہے ہیں، ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اب ایسا ایسا یہ اویئرنیس بڑھانی چاہیے. پہلے تو یہ کہ ہم خود ہیں کیا، اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں بالکل. ہے. اپنی یعنی باقی چیزیں تو یعنی کیا ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ سونا بالکل. کب ہے تو جاگنا کب ہے. تو صحیح ہر بات. چیز جو ہے آپ اڈاپٹ نہ کریں. میں نہیں اس چیز کے فیور میں کہ ہر چیز اڈاپٹ کریں باہر سے. آپ وہ چیز اڈاپٹ کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے. آپ اپنے آپ کو سوچ سمجھ بالکل. کے اچھے طریقے سے. اب میں اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک چیز جو میں بہت پریشان ہوتی ہوں کہ ایک ہی اسکولوں کا نقشہ پورے پاکستان میں ہے. پورے پاکستان میں اسکول کا ایک ہی جی جی نقشہ ہے. حالانکہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ یہ بالکل. نقشہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ چینج ہونا چاہیے اس کے ایٹماسفیئر کے مطابق. لیکن چاہے گرم علاقے چاہے ٹھنڈے، وہ ایک ہی جیسے ہیں. بڑی بڑی کھڑکیاں اور ٹوٹے ہوئے شیشے اور حواس ٹھنڈی، اور بالکل. بچے بےچارے بیٹھے ہیں وہاں، برف باری ہو رہی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ وہاں بے پر شک. انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہے. جی آپ نے برگر کھانے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہی سب کچھ. یعنی کاپی چھوڑ دیں. میں تو یوتھ کو یہی بے بات شک. بالکل. سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کاپی کرنا بالکل چھوڑ دیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی چیز تو آپ سمجھیں، اگر آپ وہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں بالکل کریں. اب جیسے پوری دنیا میں آج کل فری لانسنگ کا ہے، تو اب باقی انہوں نے کچھ نہیں کرنا، بس جی کو
بیٹھے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں. اگر کسی انسان میں کریٹیوٹی ہے اور وہ اچھا آرٹسٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے وقت ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ آپ پینٹس لیں, کلر لیں اور اپنا کچھ بنائیں اور اس اسٹینڈرڈ پہ چلے جائیں. بہت بہترین. جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. اب جیسے میں امبرائڈری کرتی ہوں تو میں امبرائڈری کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں, ٹائم دیتی ہوں, سکھاتی تھی میں لڑکیوں کو بھی, اور ابھی بھی میں میرا چینل جو دوسرا ہے اس پہ میں سکھاتی ہوں. اور ماشاء اللہ. جیسے اب یہ یعنی امبرائڈری ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بازار سے تیار لینا ہے, آپ خود اپنی کریٹیوٹی کریں. بالکل. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں کسی شادی یا کسی فنکشن پہ جاتی ہوں اور میں اپنا ڈریس خود بنا کے تیار کر کے پہن کے جاتی ہوں, تو کیا میں خرید نہیں سکتی؟ میں بالکل افورڈ کر سکتی ہوں, میں لے سکتی بالکل. ہوں, لیکن جو چیز میری ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی نا. ظاہر ہے جو چیز میں بناؤں گی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہونی, بالکل. بالکل. تو پھر میں کیوں اپنی کریٹیوٹی کو ضائع کروں. تو میں یہ کہتی ہوں کاپی نہ کریں, ایک یونیکنیس اپنی بنائیں, اور اس میں اتنے آپ آگے تک جائیں. اب جیسے میں اب اس اسٹیج پہ میں زیادہ نہ یہ پرس بنا سکتی ہوں, نہ زیادہ امبرائڈری جی کر جی. سکتی ہوں کیونکہ میں تھک بھی جاتی ہوں اور بچے بھی, میری ذمہ داری بالکل. زیادہ ہے. تو میں اس کو ایز اے بزنس بہت آگے تک نہیں لے جا سکتی, حالانکہ مجھے بہت اچھی آفرز بھی آئی ہیں. لیکن میں کہتی ہوں جو جی یوتھ جی. ہے وہ کر سکتے ہیں تو بالکل کریں, اپنی بالکل. ایک مقام دنیا میں بنائیں, اپنی الگ پہچان بنائیں, یہ میں چاہتی ہوں. بہت خوبصورت میسج میم, آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا. جیسے کہ میں نے آپ نے بتایا کہ آپ کے ماشاء اللہ آپ 2 یوٹیوب چینل رن کر رہی ہیں, تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ آپ نے کب سٹارٹ کیا, آپ کو موٹیویشن کیسے ملی, اور اب وہ کس طرح گرو ہو رہے ہیں, اس میں آپ کیا کیا مطلب آفر کریں, کیا سکھا رہی ہیں بچوں کو یا یوتھ کو. جی, میں نے 2018 میں اپنے لیے خود ایک پرس بنایا تھا. جب میں ایز اے پرنسپل میرے کندھے میں میرا بھی وہ سبیہ جبین کی طرح شولڈر فروزن ہو گیا تھا, تو میں نے پرس اٹھا نہیں سکتی تھی, بھاری ہوتا تھا, اس میں ڈاکومنٹس بہت زیادہ ہوتے تھے. تو میں پرنسپل تھی اس وقت میں, تو میں نے اپنے لیے ایک پرس بنایا لائٹ ویٹ قسم کا, اور وہ اتنا مطلب سب کو پسند آیا کہ سب نے کہا کہ ہمیں بھی بنا کے دو. تو کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لے کے بھی جانی ہے ساری چیزیں اور اٹھا بھی نہیں سکتے. تو میں نے پھر وہ بالکل. بنایا, اوروں کے لیے بھی بنایا. تو پھر سب نے مجھے کہنا شروع کیا کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے کہ آپ جتنا مٹیریل لیتے ہیں سب کچھ. تو میں نے اس کو ایز اے اپنی فرینڈس کو گفٹ کے طور پہ بنانا شروع کیا. کرتے کرتے آہستہ آہستہ صحیح. مجھے 2019 میں تو یہاں تک ہو گیا کہ اتنے آرڈرز آ گئے کہ میں خود بھی تھک جاتی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس کو فیس بک پہ لگا دوں, کیونکہ میری 16 اسٹیشنز پہ میں نے کام کیا, تو ان کو مجھے ڈیزائن دکھانے میں مشکل ہوتی تھی. تو میں نے اس کا پیج بنایا, پیج پہ میں لگا ماشاء لیتی اللہ. تھی, وہ فیس بک پہ اس کو چیک کر لیتی تھی اور پھر مجھے بتا دیتی تھی کہ یہ والا بناؤ اور یہ والا بناؤ. اس طرح میں نے چھوٹا چھوٹا سا ایک چھوٹے لیول پہ کاروبار بھی شروع کیا, بنانا بھی شروع کیا. ماشاء اللہ. پھر مجھے خیال آیا کہ میں یہ سکھائی کیوں نہ دوں. پھر یوٹیوب پہ میں نے چینل بنایا ایپ ڈاٹ کلیکشن 20 کے نام سے, اور پھر میں نے اس کو کشیدہ وغیرہ سکھانا شروع کیا. یہ تو 2019 کی بات ہے. پھر اسی سال مئی میں 2 مئی کی رات کو اسی طرح 9 بجے 9:30 کے قریب ویسے ہی سرچ کر رہی تھی یوٹیوب کو, تو سر ریحان اللہ والا کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ ٹیچرز کو کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہے اور اسکول کالج بند ہیں, اکیڈمیز بند ہیں, تو ٹیچرز کیوں نہیں سکھاتے. ٹیچرز کو اگر آتا ہے تو وہ ویڈیوز بنائیں اور سکھائیں اور بچوں کو دیکھنے کے لیے. تو وہ ان کا جو انداز تھا, جس طرح وہ پریشان بھی تھے اور رو بھی رہے تھے, تو میرے دل پہ بہت زیادہ اثر ہوا. کیونکہ میں جب اسکول میں ایز اے بالکل. پرنسپل بھی ہوتی تھی, میں کسی بھی کلاس کو خالی دیکھتی تھی تو میں چلی جاتی تھی. جو سبجیکٹ بھی ہوتا تھا میں پڑھاتی تھی, خاص طور پہ میتھس. تو میتھس میرا اپنا سبجیکٹ تھا, تو میں نے سوچا, میں نے کہا اور تو کچھ نہیں لیکن میتھس میں پڑھا سکتی ہوں. اور تقریباً 9 ماشاء 10 فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کا میتھس میں آسانی سے, اب تو یعنی 4 بکس یہ ہیں اور 4 جو ہے جنرل میتھس کی ہے, تو 8 بکس ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ان کو جو چیپٹرز ڈیفیکلٹ ہیں, اور خاص طور پہ کانسیپچول جو چیپٹرز ہیں, کیونکہ میتھس جی اتنا جی. آسان نہیں ہے, اس میں تھیوری ہے. ہم بالکل. کہتے تو ہیں میتھس کو کہ تھیوری نہیں ہے, لیکن اس میں تھیوری ہے. جی جی. سیٹس والا بالکل پورشن ہے. جو میں پیور میتھ کی ہوں نا, تو پیور میتھ اپلائیڈ سے زیادہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو میں نے بے شک. سر ریحان کی اس بات پہ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی, اسٹڈی ٹائم نام رکھا,
تو اس وقت اسٹڈی ٹائم کے نام سے کوئی چینل نہیں تھا. جب میں نے بنایا تو میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کر کے سر ریحان کو میسج کر دیا کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے بنا لیا, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے احساس دلایا. تو سر ریحان نے پھر مجھے میسج کیا, گروپس بنائے, صفیہ جبین اور ان لوگوں کے ساتھ میری پھر فرینڈ شپ ہو گئی. اس طریقے سے پھر سر ریحان کی بہت ساری ویڈیو دیکھنا, پھر کنیکٹڈ پاکستانی سے ایز اے انٹرویور بھی میں نے, کیونکہ نئی چیز سیکھنے کا شوق مجھے بہت زیادہ ہے, بالکل تو ماشاء اللہ. میں ایز اے انٹرویور آئی. لیکن بس ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, فارغ نہیں ہوتی, میرے اپنے بچوں کے بھی پیپرز شروع ہو گئے. لیکن انشاءاللہ بالکل جب بھی آپ لوگ بلائیں گے میں ضرور آؤں گی. آپ لوگوں کو جو ڈسکشن کرنی ہے, جو بات ہے, جو میرے اس کے حساب سے میں بالکل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میتھس, اس پہ میں میتھس پڑھا دی اسٹڈی ٹائم پہ. تو پھر جو انٹرویو میں نے لیے وہ بھی میں نے اسٹڈی ٹائم پہ لگانے شروع کیے, اچھے گرو کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. ایف ڈیٹ کلیکشن کی نسبت کیونکہ اس پہ میرا توجہ بھی زیادہ نہیں ہے, اور یہ جو ہے یہ اچھا گرو کر رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ اس کے زیادہ ماشاء ویورز انڈیا کے ہیں, پاکستان اور ملائیشیا کے ہیں. تو کچھ تھوڑے بہت گارڈننگ کے ہیں, اس میں نے ویڈیوز لگائی ہیں, کچھ انٹرویوز ہیں, اور باقی میتھس کی ہیں. ماشاء اللہ میم, آپ کی ماشاء اللہ بہت ہی کہتے ہیں نا بیوٹیفل جنری ہے, اور ماشاء اللہ ہم سب کو اسے سیکھنا چاہیے. اور باقی صحیح بات ہے کہ ریحان سر کا جو مشن ہے کہ آپ کو جو بھی اسکل آتا ہے آپ جا کے اس کو آن لائن سکھائیں. آپ اگر ایک اسکول کی ٹیچر ہے وہاں آپ 20 بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, 25 کو پڑھا سکتی ہیں. جب آپ یوٹیوب پہ جب فیس بک پہ ڈالتے ہیں تو اس سے ہزاروں لوگوں, لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو آپ وہیں اسکل آپ اپنا براڈ کریں اور ماشاء اللہ کافی لوگوں کو فائدہ پہنچائے, اور اس سے آپ کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے. آپ خود ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور انشاءاللہ میم ہم ڈسکرپشن میں آپ کے دونوں چینل کا لنک بھی دے دیں گے, اور ہمارے جو ویورز ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے وہ ان سے انشاءاللہ مفید ہوں گے. میم کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے تو میں آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی نصیحت, کوئی گائیڈنس, کوئی ایڈوائس دے دیں جس پہ وہ عمل کر سکیں. بس نصیحت تو ان کے لیے یہی ہے کہ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں, کچھ نہ کچھ سیکھیں اور اپنی مرضی اور اپنے اس کے مطابق سیکھیں. یہ نہ کریں, یعنی میں والدین کو بھی یہی نصیحت کروں گی کہ بچوں کو پریشرائز نہ کریں, بچوں کو ڈپریس نہ کریں. وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب نے ڈاکٹر بننا ہے, ضروری نہیں ہے سب نے انجینئر بننا ہے. وہ جس فیلڈ میں جو بچہ جانا چاہتا ہے آپ اس کو گائیڈ لائن دیں اور آپ اس کے لیے خود راستہ بنائیں. ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, عام جو ہمارے گھر ہیں اس میں کوئی بچہ بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے. وہ ماں باپ کا بالکل فرما بردار بچہ ہے ہمارا. ہمارے بچے ڈرتے ہیں ماں باپ سے, وہ ان کی نافرمانی سے بالکل ڈرتے ہیں. تو آپ کیوں اس بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ڈپریس ہو کے, بیمار ہو کے پڑ جائے؟ آپ ان کا خیال کریں نا, ان کو جانے دیں. میں تو یہی نصیحت کروں گی ہر ماں باپ کو کہ آپ بچوں کو ڈپریس نہ کریں, ان کے لیے راستہ بنا دیں, اس کو جانے دیں اس بچے کو جس فیلڈ میں جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اس فیصلے پہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے, آپ کا بچہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے بہت گا. اچھا. تو ماں باپ کو تو میں یہی بات کہوں گی کہ آپ اپنے بچے سے بیٹھ کے ڈسکس کریں, اس کو پریشرائز نہ کریں. اور بچے سے بھی میں کہوں گی کہ آپ اپنے ماں باپ کو کھل کے بتائیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. بالکل آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, بالکل جائیں, راستے کھلے ہوئے ہیں. اگر کوئی بچہ ٹیکسٹائل میں جانا چاہتا ہے, ڈیزائننگ میں جانا چاہتا ہے, یا کچھ اور کرنا چاہتا ہے, بہت فیلڈ ہے, آپ بالکل جائیں, آپ ہر فیلڈ میں جائیں. بالکل ہماری بس یا تو کرکٹ کے کھلاڑی بن رہے تو سارے کرکٹ کے کھلاڑی بن رہے, بغیر سوچے سمجھے نہیں. آپ کو شوق چھوڑ دیں, فری لانسنگ کرنی ہے آپ بالکل کریں. بالکل ایسا. جب ٹیچر بننا چاہتے ہیں بالکل ٹیچر بنے. اور میں تو کہتی ہوں یہ آن لائن پڑھانے والا جو کام ہے یہ تو مجھے بہت پسند آیا, اور یہ مشکل بھی تھا. ابھی سر ریحان نے مجھے میسج کیا تھا 2 مہینے پہلے کہ آپ آن لائن پڑھائیں, یعنی لائیو پڑھائیں. تو میں نے ابھی ٹرائی تو نہیں کیا لیکن میں کروں گی. اور آپ پڑھائیں, ماشاء اللہ. بہت سارے لوگوں کو میں نے بہت زیادہ مشورے دیے ہیں. جتنے بھی مجھے میسج کرتے ہیں, آج کل تو اتنے میسیجز کا جواب دینا مجھے مشکل بھی ہو جاتا ہے, کہ آپ لوگ بالکل لائیو پڑھائیں, جو کچھ آپ کو آتا ہے آپ پڑھائیں. اردو بھی آتی ہے نا آپ کو تو اردو بھی پڑھائیں, کیونکہ اردو پڑھانے کے لیے بھی لوگ مجھے بہت کہتے ہیں, حالانکہ اردو میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں اردو بھی پڑھاؤں, کیونکہ یہ چیز ہر چیز ہم نے پڑھنی ہے نا. آپ کورس بالکل ابھی جب تک گورنمنٹ کورس چینج نہیں کرتی تب تک تو آپ کو یہی پڑھنا ہے نا, تو پھر اچھے طریقے سے پڑھیں. بالکل جی ماشاء اللہ.
माशाल्लाह मैम, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है और बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है, और मैं भी यही चाहूंगा कि हमारे पास जो स्किल्स हैं और पेरेंट्स और जो हमारे मतलब जो वो है चिल्ड्रंस है, उनका एक आपस में कम्युनिकेशन बन जाए, वो आपस में एक दूसरे को समझें। जब आपस में समझेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, वरना ये नहीं कि अगर पेरेंट्स कुछ और चाह रहा है, चिल्ड्रन कुछ और चाह रहा है, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, पेरेंट्स को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानेगा, जिद करेगा, वो फिर एक अच्छा रिलेशन नहीं बन सकता। तो इंशाल्लाह इन दोनों को आपस में कोऑपरेट करके आगे बढ़े और इंशाल्लाह दोनों कामयाब होंगे। मैम आखिर में मैं फिर से आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बातें की हैं। इससे हमारे जो यूथ हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। इंशाल्लाह वो भी सब इस फील्ड में आके अपने जो स्किल उनको मजीद डेवलप करेंगी और इंशाल्लाह आगे शेयर करने की वो भी कोशिश करेंगी। मैम आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अगर आगे कोई टॉपिक हो, इंशाल्लाह फिर आपसे टाइम मांगेंगे और इंशाल्लाह आपसे मजीद बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज मैम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।